بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ مفتیان کرام کا ایک بہت ہی مستند پینل ان سوالات کا جواب دیتا ہے، جس پروگرام کے ریفرنس سے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ کے اسی طرح بہت سارے سوالات انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ اگر آپ بھی ہمیں اس پروگرام میں اپنے سوالات کے ذریعے سے شرکت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شرعی نقطہ نظر کی کسی بھی طرح کوئی وضاحت درکار ہے، تو بہت آسان سے طریقہ ہے۔ آپ فیس بک پر جائیں گے روزانہ کی طرح، وہاں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور اسی پیج پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر فرمائیں گے اور جواب کا انتظار کریں گے۔ اور سوال تحریر کرتے وقت ہمیشہ کی طرح دو باتوں کا آپ خیال رکھیں گے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں، اور نمبر 2 یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں ناظرین، چاہے ان کا تعلق فرقہ وارانہ نوعیت سے ہو یا پھر وہ سیاست سے ان کا تعلق ہو، ان سے آپ گریز کریں گے، کیونکہ ایسے سوالوں کو یہاں سے جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا۔ اور آج کی نشست کے جو معزز مہمان ہیں، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث ہیں، رئیس دارالافتاء ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے آپ اہم رکن ہیں، اور جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ ڈائریکٹر اور مسئول بھی ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مفتی فیصل احمد صاحب۔ سب سے پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں مفتی محمد صاحب سے، اور پہلا سوال ان کی خدمت میں آج کی نشست کا پوچھا ہے مصعب سجاد علی صاحب نے سوال، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ وضو کے دوران اگر بازو یا کوئی اور حصہ سوکھ جائے تو کیا وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے دوران اس طرح وضو کرنا چاہیے کہ پہلا وضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے، یہ مستحب اور مسنون ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ واجب ہے۔ اگر پہلا وضو خشک ہو گیا، دوسرا ابھی دھویا نہیں تھا، تو ان کے نزدیک وضو نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ہاں وہ وضو ہو جائے گا۔ جمہور کا یہی مسلک ہے، لیکن ایسی تاخیر کرنا ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو دھونے میں کہ پہلا خشک ہو جائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ مکروہ ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ عتیق الرحمان صاحب کا اگلا سوال ہے، اگر پاخانے کی جگہ سے پیٹ کے کیڑے نکل آئیں تو وضو وغیرہ کا کیا ہوگا؟ جی، وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ کیڑے جب پیٹ سے نکلتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ نجاست لے کر نکلتے ہیں، معدے سے آتے ہیں، تو معدے میں چونکہ نجاست ہوتی ہے تو کیڑے کے جسم پر نجاست لگی ہوتی ہے، تو کیڑا نکلنے سے نجاست کا خروج بھی لازمی طور پر ہوتا ہے، اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال ہے، عرفان وارث صاحب نے پوچھا ہے، میں ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ایک دن میں نے غلطی سے بغیر وضو کی تلاوت کر لی، کیا ختم قرآن کے ثواب کے لیے مجھے اس حصہ تلاوت کو لوٹانا ہوگا یا نہیں؟ تلاوت کے لیے اگر آپ نے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر تلاوت کی ہے تو یہ ناجائز ہوا، اس پر توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ بھولے سے ہوا ہے تو اس لیے تلاوت کا ثواب بہرحال اپنی جگہ ملے گا، اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کامل ثواب کے لیے اگر اسے دہرا لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں اور زبانی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا ہوا تھا آپ نے، تو پھر تلاوت کے مکمل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور ان کی خدمت میں پہلا سوال ہے عبدالباسط صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں، 5 سال پہلے مجبوری کی وجہ سے اسٹیٹ لائف پالیسی کروائی تھی ہم نے، اس کے اقساط جاری ہیں جو ہر سال دیتا ہوں، کیا حکم ہے، جاری رکھ سکتا ہوں یا چھوڑ دینا چاہیے؟ کنونشنل انشورنس جو ہے وہ حرام ہے، اس کی مختلف وجوہ ہیں، اس میں سود بھی ہے اور اس میں غرر یعنی انسرٹینٹی بھی ہے، اور قمار بھی ہوتا ہے، جوا بھی ہوتا ہے، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ جو بھی آپ نے پالیسی لی ہوگی اس کا جاری رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو آپ نے رقم اب تک دی ہے وہ کسی طرح سے واپس آ سکتی ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ جتنی بھی انشورنس کمپنیاں ہیں انہوں نے اب تکافل ونڈوز بھی کھولی ہیں، تو اس پہ آپ کسی تکافل یعنی اسٹیٹ لائف کی تکافل ونڈو سے آپ رابطہ کر لیں کہ کیا کوئی صورت ہے کہ وہاں کی جو آپ کی پالیسی ہے
وہ کنورٹ ہو جائے تکافل میں. تو اگر یہ ہو سکے تو اس وقت جو تفصیلات ہوں اس کے مطابق دوبارہ پوچھ لیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے مستقیم صاحب کا کراچی سے. میزان میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ تقوی کے خلاف تو نہیں؟ دیکھیں میوچل فنڈ جو ہوتا ہے یہ اس میں اور اسٹاک میں کوئی فرق نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج میں جب آپ شیئر لیتے ہیں تو اس میں جو شرائط ہوتی ہیں تو میوچل فنڈ میں بھی انہی شرائط کا اہتمام ہوتا ہے. میوچل فنڈ در حقیقت اسٹاک کے رسک کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی جب آپ اسٹاک میں پیسے لگاتے ہیں تو ایک کمپنی میں لگاتے ہیں. اب وہ کمپنی اگر بہت زیادہ نفع میں گئی تو نفع بڑھ جائے گا، اور اگر کم میں گئی تو پھر نفع آپ کا نقصان ہو جائے گا. تو میوچل فنڈ والے یہ کرتے ہیں کہ کئی ایسی کمپنیاں لے لیتے ہیں، تو اس میں سے کسی میں اگر نقصان ہو بھی جائے تو اکثر کیونکہ نفع میں جاری ہوں گی تو نتیجے میں ایک اچھا رزلٹ آ جاتا ہے. ایوریج آتا ہے لیکن اچھا آ جاتا ہے. تو مطلب میوچل فنڈ میں اور اسٹاک میں پیسے لگانے میں کوئی فرق نہیں ہے. جائز طریقہ ہے، اس کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے، اور کاروبار کرنا جو ہے نفع کے لیے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جو بھی جائز طریقہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات، تقوی کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک، جزاک اللہ جی. بینکنگ کے متعلق ایک اور سوال ہے حنیف صاحب کے حیدرآباد سے. بینک کیش ودرا پر جو ٹیکس لیتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں کیش ودرا پہ جو ٹیکس اب لگنے لگا ہے جی. یہ آپ کی اپنی رقم پر ٹیکس لگتا ہے، اور آپ جو ہے اس کو یعنی اس میں حکومت کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، بینک کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، جی. نہ اس کی کوئی خاص سروسز ہوتی ہیں. صحیح. یعنی بینک ٹرانسفر میں تو اس کی سروسز ہوتی ہیں لیکن وڈراول میں تو کوئی خاص سروس نہیں ہوتی. صحیح. تو اس لحاظ سے یہ جو کٹوتی ہوتی ہے یہ ظالمانہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور حکومت کو اس کو بدلنا چاہیے. لیکن بہرحال قانونی مجبوری ہے تو آپ کو دینا چاہیے. جزاکم اللہ. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، ایک لائیو سوال ہے خدیجۃ الکبریٰ صاحبہ کا اوسلو ناروے سے. وہ کہتی ہیں جی سلام کرتی ہیں. وعلیکم السلام. مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت 2 نفل کے بعد اگر صرف 2 نفل اوابین کی نیت سے پڑھ لیں تو کیا اوابین کی 6 رکعت کا ثواب ملے گا؟ جی 2 سنتوں کو شامل کر کے کل اگر 6 رکعتیں ہو جائیں تو اوابین پوری ہو جاتی ہیں اور اوابین کا ثواب ملتا ہے. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ سنتیں الگ پڑھی جائیں اور 6 رکعت نفل الگ پڑھے جائیں، لیکن اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے اور وہ 4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے 2 سنتوں کے ساتھ مل کر مجموعہ 6 ہو جاتا ہے تو اوابین ہو جاتی ہیں. ٹھیک، جزاکم اللہ جی. ایک اور لائیو سوال ہے، امانت علی صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے. السلام. وعلیکم السلام. میری بیوی کی ٹانگ میں درد تھا جس کی وجہ سے وہ جب بھی کروٹ لیتی تو یا اللہ کہتی تھی. میں نے کئی بار اٹھایا تو اس کا جواب تو نہیں آیا. جب بھی میں اس کو اٹھاتا تو وہ یا اللہ کہتی تھی. تو میں نے کہا یا اللہ کی بچی میری بات تو سن، کیا یہ کلمہ کفر تو نہیں؟ بس خطرناک الفاظ ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ کا مقصد کوئی اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا نہیں تھا، تو اس لیے یہ فتویٰ صریح طور پر تو نہیں لگا سکتے کہ یہ کفر لازم آیا اور اس کی وجہ سے تجدید ایمان یا تجدید نکاح کی ضرورت ہے. لیکن احتیاط بہرحال اس میں ہے کہ ایمان کی تجدید بھی کی جائے اور نکاح کی تجدید بھی کی جائے. صحیح، جزاکم اللہ جی. اور جعفر اقبال صاحب ہنگو سے پوچھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ جہنم میں ہوگا، اس کی وضاحت درکار ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے اور صریح اور صحیح روایات میں یہ وعید ٹخنے ڈانکنے پر ارشاد فرمائی گئی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے دوران ٹخنے خالی کرنا یہ کافی ہے اور باقی عام حالات میں ٹخنے ڈانکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے. یہ لباس کے گویا فرائض میں سے ہے کہ لباس ایسا ہو کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. ٹخنوں سے نیچے شلوار اگر لٹکائیں گے، جان بوجھ کر شلوار نیچے کریں گے تو اس پر یہ جہنم کی وعید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹخنے وہ جہنم میں ہوں گے اور ٹخنے جہنم میں ہوں گے تو پورا آدمی جہنم میں ہوگا، اس لیے کہ آدمی قدموں پر ہی کھڑا ہوتا ہے. تو جس بھی گناہ پر جہنم کی وعید ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. تو یہ کبیرہ گناہ ہے، لوگ اس سے بہت غافل ہیں اور اس میں ابتلا عام ہے. لیکن کوئی گناہ اگر معاشرے میں عام ہو جائے اور سارے لوگ یا اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ وہ کوئی خفیف ہو جاتا ہے یا وہ گناہ نہیں رہتا. وہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنے کا اہتمام لازم ہے.
بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی. محمد ابراہیم خلیل صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ سرکاری ملازمین جو ایڈوانس حاصل کرتے ہیں، مثلا کار ایڈوانس 4,50,000، یہ میرا خیال ہے سوال کل ہو چکا ہے، ہم نے کل لے لیا ہے یہ سوال. اگلا سوال لیتے ہیں جی. سہیل صاحب کا کشمیر سے سوال ہے، جم سینٹر چلانا کیسا ہے مصعب؟ ہاں، جم سینٹر جو ہے یہ اصولی طور پہ تو ورزش کے لیے ہوتے ہیں جی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت ساری اور قباحتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. جہاں تک ورزش کی بات ہے تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، تو طاقتور مسلمان جو ہے وہ پسندیدہ ہے بنسبت کمزور کے. تو اور خود صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ شہری آبادیاں نہیں تھیں، تو وہاں پر عام طور پہ مشقت والے معمولات ہوتے تھے اور جنگوں میں آنا جانا ہوتا تھا اور جنگوں کی تیاری ہوتی تھی. اور خود جو مسجد نبوی ہے اس کے سان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، ورزش وغیرہ اور مختلف چیزیں. تو کیونکہ جم میں یہی چیزیں ہوتی ہیں تو جم جو ہے اگر اچھی نیت سے کھولا جائے اور شرائط کی پابندی کی جائے تو اس پر ثواب بھی مل سکتا ہے. باقی یہ کہ اس میں شرائط میں جو اہم چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آج کل جموں میں میوزک لگا دیا جاتا ہے، تصویریں لگائی جاتی ہیں بڑی بڑی باڈی بلڈروں کی اور اس طرح کی. ان چیزوں سے بچا جائے، میوزک سے بچا جائے، اور اسی طرح سطر کا اہتمام کیا جائے، کروایا جائے. وہاں اصول ایسے بنائے جائیں جس کی وجہ سے جو لوگ آتے ہیں، کوئی چڈا پہن کے آ جاتا ہے، کوئی کچھ کر کے، تو وہ ان سب چیزوں کا اہتمام ہو. تو یہ کام جو ہے یہ بہت اچھا ہے اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کا ایک کاروبار بھی ہوگا. ٹھیک، جزاکم اللہ صاحب. اور فرقان صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، دو ٹیمیں آپس میں پیسے لگا کر میچ کھیلتی ہیں، درست ہے یا غلط ہے مصعب؟ یہ بہت آج کل عام ہو چکا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی، یہ کئی دفعہ یہ جواب ہو چکا ہے کہ انہوں نے 2 ہی ٹیموں کا پوچھا ہے، تو جب بھی جتنی بھی ٹیمیں ہیں سب پیسے لگائیں یا 2 ٹیمیں پیسے لگائیں اور ان میں سے بالآخر نتیجے میں کسی ایک کو مل جائے جی تو یہ جوئے میں داخل ہے اور ناجائز. جزاکم اللہ جی. اور محمد العین صاحب کا سوال ہے، میں نے دبئی میں 8 سال گزارے ہیں، لیکن اب میں 8 سال سے العین میں رہتا ہوں. جب میں دبئی جاتا ہوں تو میں پوری نماز پڑھوں گا یا سفر والی نماز پڑھوں گا؟ جی، دبئی میں اگر ان کی رہائش مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے اور اب وہاں پر ان کا کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے تو یہ وہاں پہ قصر ہی کریں گے. لیکن اگر ان کا ابھی بھی وہاں پر اسٹے ہے جی اور یا تو ان کا باقاعدہ گھر ہے وہاں جس طرح فیملی ہوتی ہے لیکن اب وہاں رہنا نہیں ہو رہا، یا پھر یہ کہ وہ کسی کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں نوکری کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، لیکن ان کا ابھی بھی رہائشی سامان وہیں پر رکھا ہے اور جب بھی جاتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی صورت ہو تو اس صورت میں پھر یہ اتمام کا یعنی پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی. اور اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں رضوان بٹ صاحب یونان سے پوچھتے ہیں، ایک کسائی کی دکان سے گوشت لینے گئے، وہ کہتا ہے کہ گوشت حلال ہے، تو کیا اس کی بات کا یقین کیا جا سکتا ہے؟ جی، اگر وہ مسلمان کسائی ہے اور اسی نے ذبح کیا ہے تو اس کی بات کا اعتبار کر سکتے ہیں، اور اگر مسلمان نہیں ہے اور وہ جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے جی وہ اس نے ذبح نہیں کی ہے بلکہ وہ کسی سرٹیفائڈ حلال ادارے کی ہے تو پھر بھی آپ لے سکتے ہیں. اور اگر وہ اہل کتاب میں سے ہے اور وہ خود ذبح کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی. تو لیکن اگر اس میں سے کوئی صورت نہیں ہے اور وہ ویسے خبر دے رہا ہے یہ حلال ہے تو خالی اس کی خبر پر اعتماد کرنا ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، شفیق فاروقی صاحب نے پوچھا ہے، مصعب اذان کے وقت تلاوت ذکر وغیرہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ جائز تو ہے، لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو تلاوت اور ذکر موقوف کر کے اذان سنی جائے اور اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے، اس وقت اس ذکر کی زیادہ فضیلت ہے. بہت شکریہ جی. غلام مجتبیٰ صاحب ٹنڈو سومرو سے پوچھتے ہیں، اگر صبح کی نماز شروع کرنے کے بعد یاد آئے کہ رات کو کپڑے احتلام کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے تو ایسی باجماعت نماز ادا ہو گئی یا نہیں؟ امام اور دوسرے مقتدیوں کے لیے صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جی، ظاہر ہے کہ اگر رات کو احتلام ہوا تھا تو آپ نے صبح غسل کیا ہوگا، اور یہ بات ناقابل فہم ہے کہ ایک آدمی کو رات کو احتلام ہو، صبح اٹھ کر وہ غسل بھی کرے اور اسے یہ پتہ نہ چلے اور یاد نہ رہے کہ میرے کپڑے بھی ناپاک ہیں. اگر غسل کے بغیر نماز پڑھائی ہے تو اس نماز کے ہونے کا تو کوئی امکان نہیں ہے.
اور جان بوجھ کر ایسا کرنا بہت خطرناک ہے، اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ جتنے مقتدیوں نے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی نماز بھی نہیں ہوئی، اور اگر غسل کر لیا تھا اور آپ پاکی کی حالت میں تھے لیکن کپڑے تبدیل کرنا آپ کو یاد نہیں رہا اور ناپاک کپڑوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی، تو وہ ناپاکی بظاہر 1 درہم سے زیادہ ہی ہوگی، اور ایسی حالت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوئی، اور جن مقتدیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان سب کو اطلاع دینا اور بتانا کہ فجر کی نماز کسی وجہ سے نہیں ہوئی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ تفصیل بتائیں کہ یوں ہوا تھا، اس سے بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ کسی وجہ سے وہ نماز نہیں ہوئی تو وہ نماز دہرائی جائے۔ بہت شکریہ صاحب۔ سیف صاحب کا اگلا سوال اسلام آباد سے، کیا امام صاحب جو ہیں وہ مقتدیوں کی خاطر رکوع میں تسبیحات جو ہے وہ 3 سے 5 کر سکتے ہیں کہ مقتدی شریک ہو جائے؟ اسی طرح کیا قرات لمبی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سب اسی حوالے سے یہ ہے کہ جب آخری قاعدہ ہوتا ہے اس میں بعض اوقات امام صاحب سپیڈ میں پڑھ جاتے ہیں تسبیحات وغیرہ سب چیزیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ مقتدی مکمل کر لیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح سے؟ جو بات سائل نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے نماز میں شریک ہونے کی تمہ میں قرات کو لمبا کرنا یا رکوع کو لمبا کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز اتنے اطمینان سے پڑھیں کہ مقتدی وہ اس رکن کے اذکار کو اطمینان سے ادا کر سکیں، یہ تو مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اسی لیے بعض فقہاء نے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، حضرت اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ امام کو رکوع سجدے کی تسبیحات 5 بار پڑھنی چاہیے تاکہ مقتدی 3 بار اطمینان سے ادا کر سکے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اطمینان سے نماز پڑھی جائے، اور اتنے اطمینان سے پڑھی جائے کہ جو رکوع سجود کی تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، قاعدہ کے جو معمولات ہیں، وہ اطمینان سے مقتدی پڑھ لیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت آئی ہوئی ہوتی ہے اور امام کو کسی وجہ سے یا تو پہلے سے پتہ ہے کہ وہ حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں، یا فلاں جنرل صاحب آئے ہوئے ہیں، یا فلاں جسٹس صاحب آئے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو میں نماز شروع کرتا ہوں اور قرات لمبی کرتا ہوں تاکہ جسٹس صاحب شریک ہو جائیں یا فلاں حضرت صاحب شریک ہو جائیں، تو یہ مکروہ ہے۔ کسی ایک آدمی کی رعایت کی خاطر دوسرے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا اور قرات کو لمبا کرنا یا نماز کے قیام میں اتنا انتظار کرنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو، یہ مکروہ ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ رکوع کا بھی ہے کہ رکوع میں امام صاحب گئے اور کسی طرح سے ان کو پتہ چل گیا کہ پیچھے سے حضرت صاحب دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب ان کو رکوع ملنا چاہیے، لہذا رکوع کو لمبا کر دو، تو یہ مکروہ ہے اور جائز نہیں ہے۔ یہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر آپ نماز پڑھانے کے لیے متعین ہیں، آپ امام ہیں، تو آپ ارکان کو اطمینان سے ادا کریں تاکہ مقتدی رکوع سجود کی تسبیحات اور قاعدے کے اذکار اطمینان سے پڑھ لیں۔ بعض ائمہ بہت تیز پڑھ لیتے ہیں، مقتدیوں کے پورے نہیں ہوتے، وہ پھر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امام کی اقتداء نہیں کرتے، بلکہ رکوع میں اپنی تسبیحات پوری کرتے رہتے ہیں، سجدے میں اپنی تسبیحات پوری کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ امام کا اتباع واجب ہے اور رکوع سجود کی تسبیحات مسنون ہیں، تو مسنون کی تکمیل کی خاطر واجب میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، یا واجب پر عمل چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ امام صاحب جلدی وہ تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ مقتدی پورا کر لیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کر کرنے سے بعض اوقات نماز فاسد ہو سکتی ہے، اور بھول کر اگر کوئی خاموش رہ گیا بے دھیانی میں تو اس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، چونکہ کسی فرض کی تاخیر میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو اس لیے امام کو اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اطمینان سے پڑھے اور جب وہ مکمل کر لے تو فوراً سلام پھیرے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور سرور عالم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، امام رکوع سے اٹھتے وقت کتنی دیر تک رک سکتا ہے
وہی سوال ہے، زیادہ دیر رکنے سے نماز فاسد تو نہیں ہو جاتی؟ ہاں، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قوما کی حالت ہے، یعنی اس رکوع کے بعد آدمی سجدہ کرتا ہے تو درمیان میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کو قوما کہا جاتا ہے، تو قومے میں کتنی دیر امام رک سکتا ہے؟ تو ویسے خاموش کھڑے رہنا تو جائز نہیں ہے۔ اگر 3 تسبیحات سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار جتنی دیر میں کہا جاتا ہے، اتنی دیر اگر وہ خاموش کھڑا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور بے دھیانی میں کھڑا رہا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لیکن اگر وہ قوما کے اذکار پڑھتا ہے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جو ادعیہ منقول ہیں، جیسے ربنا ولک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی، یہ دعا مستحب ہے پڑھنا، اور اسی طریقے سے اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ دعا پڑھنے کا تھا۔ تو ہمارے فقہاء حنفیہ عام طور پر یہ لکھتے ہیں کہ یہ لمبے اذکار یہ منفرد پڑھے اپنی سنتوں میں، اپنے نوافل میں، یا کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت اس سے فوت ہو گئی ہے تو وہ فرائض میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ امام کو لمبے اذکار نہیں پڑھنے چاہیے، چونکہ بہت سارے مقتدی پیچھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضعیف ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ لیکن ایک نقطہ نظر فقہا کا یہ بھی ہے کہ یہ بہت طویل اذکار نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مقتدیوں کو کوئی شدید مشقت ہو، اس لیے یہ مسنون ادعیہ اگر قومے میں پڑھی جائیں تو بہتر ہے۔ اور بعض ہمارے اکابر علماء کا یہ معمول ہے، ہم نے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پیچھے کئی بار نماز پڑھی ہے، تو وہ قومے میں یہ مسنون دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے ہی 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی جو مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، تو یہ پڑھنے کا بھی وہ اہتمام فرماتے ہیں جماعت کراتے ہوئے، امام ہوتے ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ حدیث میں تو کوئی فرق فرض نفل کا سنت کا نہیں کیا گیا، تو یہ مطلقاً مستحب ہے، لیکن فقہا نے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کہا ہے کہ ان کو مشقت ہو سکتی ہے، تو اس لیے امام یہ نہ پڑھے۔ لیکن اگر کسی جگہ مقتدی معلوم ہے اور معلوم ہے کہ ان کو اس سے کوئی مشقت نہیں ہوگی اور وہ اس سے پریشان نہیں ہوں گے، تو امام کو بھی یہ اذکار پڑھنے چاہیے۔ جزاکم اللہ صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ مفتی فیصل احمد صاحب، اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے۔ خرم صاحب نے پوچھا ہے امریکہ سے، لا سوٹ کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی رقم کا استعمال حلال ہے؟ مثلا کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی گاڑی سے ہوا ہے، اس کی انشورنس کمپنی پر لا سوٹ کر کے نقصان کی تلافی کروائی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی، لا سوٹ سے مراد تو خیر مقدمہ کرنا ہی ہے، اور یہاں انہوں نے جو سوال کیا ہے یہ تھرڈ پارٹی انشورنس کے حوالے سے کیا ہے کہ گاڑی جب سڑک پہ لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی حادثہ ہو جائے، تو وہ حادثے کی صورت میں کسی کا اگر نقصان ہو تو اس کی تلافی کیسے ہو، اور اس کی تلافی کا پھر یہی صورت ہوگی کہ جس نے وہ حادثہ کیا ہے تو اس کی جو انشورنس کمپنی ہے وہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنی پیسے نہیں دیتی، بلکہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ حادثے کا آ کے جائزہ لیتی ہے، اس کے نمائندے آ کے دیکھتے ہیں اور وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے ہمارے کلیم کے اندر ہیں، اور پھر وہ میکینک یا جو بھی ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام ہمارے اس پہ کرا دیں، اور وہ اس کی ادائیگی کر دیتی ہے۔ تو کمپنی عام طور پہ پیسے حوالے نہیں کرتی بلکہ سروسز دیتی ہے، اور جب سروسز دی جائے تو اس صورت میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو لہذا، اور خاص طور پہ جو تھرڈ پارٹی ہے اس کے لیے تو اور آسانی ہے کہ انہوں نے صرف لینا ہے، انہوں نے کچھ دیا نہیں ہے، تو اس میں گنجائش ہے کہ وہ لے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور اگلا سوال ہے نصیب الرحمان صاحب کو ابوظہبی سے۔ یہاں ابوظہبی میں مقامی مرغی 18 درہم کی ملتی ہے، اور فرانس اور برازیل سے آئی ہوئی مرغی 10 درہم کی ملتی ہے، جس پر حلال تو لکھا ہوتا ہے لیکن حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ اسلامی طریقے سے ذبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس صورت میں کیا ہوگا صاحب؟ جی، حلال جو لکھا ہوتا ہے، ایک تو سیلف کلیم ہوتا ہے کہ جو ادارہ جس نے وہ بنائی ہوتی یعنی وہ سلاٹر کیا ہوتا ہے تو انہوں نے خود ہی کہا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، ظاہر ہے اس کا تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کسی حلال سرٹیفیکیشن کے ادارے سے
وہ سرٹیفائڈ ہو اور انہوں نے سارے پروسیجر کو دیکھا ہو تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ باقی یہ کہ کیونکہ برازیل وغیرہ سے جو آتی ہے مرغی، اس کو بہت سارے عرب علماء اس کو حلال کہتے ہیں، تو ہم اس کو بالکل حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں اشتباہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جو یورپ میں یا برازیل میں جہاں سے بھی وہ آتی ہے، وہاں پر جو اہل کتاب ہیں وہ بہت سارے اب دہریہ ہو چکے ہیں، اور وہ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں مانتے، وہ تو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، بہت سے بکثرت اس طرح ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو اہل کتاب بھی ہوتے ہیں تو وہ جب ذبح کرتے ہیں تو تسمیہ کا اہتمام نہیں ہوتا، اور جو چکن کا سلاٹر ہوتا ہے اس میں بہت دفعہ میکینیکل سلاٹر ہوتا ہے، تو اس قسم کی بہت ساری پے در پہ خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس کو مشتبہ تو یقیناً ہے، لہٰذا اس بے شک وہ 18 درہم کی آتی ہو یا 10 درہم کی آتی ہو تو آپ 18 درہم والی لیا کریں اور اپنے آپ کو اشتباہ سے بچایا کریں۔ جزاکم اللہ جی، اور بہت شکریہ۔ اور مفتی محمد صاحب کی خدمت پر اگلا سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے سفیان ندوی صاحب نے دہلی سے۔ اس سے پوچھتے ہیں جی، پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر جو عام طور مساجد میں ہوتی ہیں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر مکروہ ہے تو کراہت کی وجہ کیا ہے؟ مسجد میں جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے چٹائی کی ٹوپیاں رکھی جاتی تھیں اور ان پر میل جمتا رہتا تھا اور وہ چٹائی کے تنکے ٹوٹ کر تو گرتے بھی رہتے تھے اور میل کی تہ ایک جمی رہتی تھی اس پر۔ اور بعد میں پھر بعض مساجد میں کچھ کپڑے کی ٹوپیاں رکھی جانے لگیں، ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کو دھونے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا اور وہ میلی کچیلی ہوتی ہیں۔ بعض جگہ پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہننا یا ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ جس لباس کو یا جس ٹوپی کو پہن کر آدمی کسی معزز مجلس میں جانا وہ پسند نہیں کرتا، تو ایسا لباس پہن کر یا ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیا جائے، اگر کسی مسجد میں کوئی اتنی شاندار ٹوپی رکھی جاتی ہے کہ وہ پہن کر کسی بھی معزز مجلس میں جایا جا سکتا ہے تو وہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عام طور پر جیسے معمولی درجے کی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں اور کوئی معزز آدمی کسی معزز مجلس میں وہ ٹوپی پہن کر جانا پسند نہیں کرتا تو ایسی ٹوپی پہن کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ البتہ چونکہ ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے اور اس کی کراہت ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ شدید ہوگی، تو اگر کسی کے پاس اتفاقاً ٹوپی نہ ہو تو وہ اس طرح کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو ٹوپی پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ہمارے علماء صلحاء کی سنت ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ننگے سر بار گھومنا یہ خلاف مروت ہے، اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے آدمی کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور وہ ننگے سر رہنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی ٹوپی سر پر ہونی چاہیے، اور اگر کسی کو کوئی ایسی مجبوری ہے وہ سر پر ہر وقت نہیں رکھ سکتا تو جیب میں کم از کم ہونی چاہیے، تاکہ وہ جب نماز پڑھے تو عمدہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھے اور ایسا لباس پہن کر اللہ کے دربار میں کھڑا نہ ہو جسے وہ کسی معزز مجلس میں پہن کر جانا پسند نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عارف صاحب نے کراچی سے، اگر کوئی نماز میں رکوع کرنا بھول جائے ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے تو رکوع اور سجدے میں یا باقی جتنے فرائض ہیں ان میں ترتیب بھی فرض ہے، جیسے یہ ارکان فرض ہیں تو ایسے ان کے درمیان ترتیب قائم رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اس لیے اگر کوئی رکوع بھول کر سجدے میں چلا گیا ڈائریکٹ تو اسے چاہیے کہ وہ سجدے سے واپس اٹھے اور رکوع کرے، اور رکوع کرنے کے بعد یہ سجدہ دوبارہ کرے۔ یہ سجدہ اس کا پہلا جو اس نے کیا ہے وہ معتبر نہیں ہے، وہ سجدہ دوبارہ کرے، پھر 2 سجدے دوبارہ کر کے پھر وہ اپنی رکعت مکمل کرے۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ اور عبد الوارث صاحب بٹ گرام سے پوچھتے ہیں جی، اور چونکہ اس نے ایک فرض کو دوسرے پر مقدم کیا ہے اور اس کی وجہ سے تاخیر بھی ہوئی ہے تو اس پر سجدہ صاحب بھی لازم ہوگا، تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ ڈائریکٹ ہونے کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ عبد الوارث صاحب بٹ گرام سے پوچھتے ہیں، نوکری میں پینٹ شرٹ پہننی پڑتی ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، کیا اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز؟
ایسی مجبوری میں جب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ہو یا لباس ایسا پہنا ہوا ہو کہ بیٹھ کر کرنا ممکن نہ ہو یا اس میں کپڑوں کے ملوث ہونے کا اندیشہ ہو تو گنجائش ہے، لیکن اس کو دل سے اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کے خلاف ہے، تو دل میں اس کی کراہت ہونی چاہیے، گنجائش۔ بہت شکریہ۔ عائشہ بٹ صاحبہ پوچھتی ہیں اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن فرائض کی جو کمی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی؟ ہاں جی، یہ حدیث ہے اور ابن ماجہ میں ہے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد صلاتہ، سب سے پہلے آدمی کا جو حساب ہوگا وہ اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ فإن اکملها کتبت لہ نافلہ، اگر اس کے فرض مکمل ہوئے، اس نے فرائض سارے ادا کیے ہوئے تھے، تو اس کی جو نفل عبادات ہیں وہ مستقل لکھی جائیں گی اور ان کا علیحدہ سے اجر ملے گا۔ فإن لم یکن اکملها، اگر اس کے فرائض مکمل نہیں تھے تو پھر یقول اللہ سبحانہ لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے یہ فرمائیں گے انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، کیا تمہیں کوئی میرے بندے کے نامہ اعمال میں نفل عبادت نظر آتی ہے، نوافل نظر آتے ہیں؟ اگر وہ موجود ہیں تو فأکملوا بها ما ضیع من فریضتہ، تو جو فرض اس نے ضائع کیا، ادا نہیں کیا، نفل سے اس کی تکمیل کر دو، اور اس کے بعد پھر باقی اعمال کا بھی اسی طریقے سے حساب ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب۔ جنید صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں۔ ایک خاتون نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتی ہوں کہ فلاں بندہ جو کہ اس کا کزن ہے اس خاتون کا کو کبھی سلام نہیں کروں گی، کیا یہ قسم شمار ہوگی؟ اگر وہ اس کے گھر گئی اور باقی گھر والوں کی نیت سے اونچا سلام کیا اور اس بندے نے بھی جواب دے دیا وہ سلام سن کر، تو اب کیا حکم ہوگا مصعب اس کے لیے؟ ہاں دیکھیں، یہ سلام کرنے سے ویسے بھی مراد جو ہے بات کرنا یہاں پہ عرف میں ہے کہ یعنی اس سے بات نہیں کروں گی میں، اور غیر محرم سے ویسے بھی بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ اس پر قائم رہیں۔ اور انہوں نے ابھی جو سلام کیا تھا انہوں نے اس کی نیت سے کیا نہیں تھا، تو وہ سلام اس کے لیے تھا بھی نہیں، اس نے شرارتاً جواب دے دیا اس کا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اسی پر وہ جمی رہیں۔ باقی یہ کہ کبھی اگر بات ہو گئی تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا ہوگا۔ جزاکم اللہ جی۔ کینیڈا سے حارث صاحب پوچھتے ہیں میرے ایک رشتہ دار نے قسم کھائی کہ میرے فلاں بچے سے لے کر اب تک کے سارے بچے بیوی کو طلاق دینے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو اس آدمی کا ان بچوں پر باپ والا حق ہوگا یا نہیں؟ اس آدمی نے آدھی جائیداد بچوں کے نام بھی کر دی تھی جو اب واپس لینا چاہتا ہے اسے۔ جی، اب طلاق بھی ہو چکی ہے تو اب تو کوئی صورت نہیں ہے۔ نسب تو ابتداء میں جب اس نے قبول کر لیا تھا ان بچوں کو تو اس وقت نسب اس کا ثابت ہو گیا تھا۔ شادی شدہ عورت کا نسب ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، شوہر کا اس کو قبول کر لینا اور بچوں کی طرح ان سے معاملہ کرنا یہ بس کافی ہے۔ تو نسب تو ثابت ہے، اور اب کیونکہ طلاق بھی ہو چکی ہے تو اگر کوئی نسب کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا ایک الگ طریقہ ہے شریعت میں لعان کا، اس سے پھر طلاق بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی اب نہیں ہوگا۔ یہ نسب اب ثابت ہے یقینی طور پہ، اور اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا شوہر۔ باقی یہ کہ اس نے جو بچوں کو پہلے کچھ ہبہ کیا تھا تو کیونکہ اس کے زیر محرم رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، تو اس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اور شاید یہی مقصد ہے ان کا کہ اب یہ میرے بچے نہیں ہیں تو وہ شاید رجوع کرنا چاہتا ہے، تو یہ رجوع کرنے کی بھی اس کے لیے گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ اور مصعب، کیا اس بات کی تحقیق ضروری ہوگی کہ اس نے طلاق دی بھی ہے یا زمین واپس لینے کے لیے بات کر رہا ہے جس طرح کیا طلاق ہو گئی؟ نہیں، اتنی بات تو واضح ہو گئی نا کہ نسب تو اب ختم نہیں ہو سکتا، یہ بات تو واضح ہے، تو باقی اس کی نیت کچھ بھی ہو صحیح، اور جو بھی مقصد ہو اس سے ابھی پھر وہ تو تفصیل وہ خود بتائے گا۔ ٹھیک، یعنی یہ دونوں باتیں طے ہیں کہ نسب ثابت ہے اور پہلے جو دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ مفتی محمد صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے، اور سوال پوچھا ہے ہم سے محمد ابرار صاحب نے انڈیا سے۔ اگر دکان یا مکان یا کسی اور جگہ خیر و برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کرائی جائے اور کچھ ماہانہ معینہ یا غیر معینہ طور پر بندہ ان کو کچھ چیز دے بھی دے جو تلاوت کر رہے ہیں، تو اس طرح تلاوت کرانا درست ہے اور ثواب بھی ملے گا یا نہیں؟ نیز وہ نذرانہ درست ہے یا نہیں جو دے رہے ہیں؟
خیر و برکت کے لیے جو قرآن خوانی کرائی جاتی ہے کسی دکان میں یا مکان میں تو اس سے ثواب کا حصول مقصود نہیں ہوتا بلکہ برکت کا حصول مقصود ہوتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اس مقصد کے لیے قرآن خوانی کرانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور چونکہ یہ رقیہ کے قبیل سے ہے، جیسے دم درود ہوتا ہے تو وہ بھی ایک علاج کی ایک صورت ہے، تو جیسے باقی ادویہ سے علاج کرنے والا وہ اپنے علاج کرنے کے پیسے لے سکتا ہے، تو ایسے ہی دم اور رقیہ کرنے والا بھی اگر اجرت لینا چاہے تو اجرت لے سکتا ہے، اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، خاص طور سے اس کو پیشہ بنانا اور مستقل اپنا معمول بنا لینا کہ قرآن خوانیاں کریں گے جگہ جگہ اور پیسے کمائیں گے، تو اس طریقے سے اس کو اپنا پیشہ اور کمائی کا ذریعہ بنانا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اجرت لے تو وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ باقی انہوں نے پوچھا کہ متعین طور پر دینا یا غیر معین طور پر کچھ دے دینا، تو اس میں دیکھیں بہتر یہ ہے کہ معین کر کے دیں آپ، چونکہ یہ اجرت ہے اور اجرت کی تعیین لازم ہوتی ہے، بغیر تعیین کے جو اجارہ ہوتا ہے وہ فاسد ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو متعین کر کے دینا چاہیے، اور اگر بغیر متعین کیے کچھ دیا جائے تو وہ بھی عام طور پر اسی کے بقدر ہوگا جو متعین کر کے دیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ لینے والے کے لیے اس صورت میں بھی جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ صاحب اس حوالے سے ایک چیز پہلے بھی اس طرح کا سوال آ چکا ہے، تھوڑی سی ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ چیز عام ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بہت کثرت سے لوگ بلا لیتے ہیں، اور پھر ایک رواج چل پڑا ہے، اور پھر اس دیکھا دیکھی اب گھروں میں رواج چل نکلا ہے کہ عورتیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں جمع کرتی ہیں محلے کی عورتوں کو، وہاں قرآن کے نام پہ پڑھنے کے نام پہ بیٹھتی ہیں، پھر تو یہ سلسلہ کیسا ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں قرآن کریم پڑھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا، کسی بھی گھر میں یا دکان میں برکت کے لیے اگر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور دوسری کوئی قباحت اس میں نہیں پائی جاتی تو اس میں فی نفسی ہی کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، لیکن جو اس قرآن خوانی کی بنا پر لوگوں کا نظریہ قائم ہو جاتا ہے کہ بس ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے برکت کے لیے اور بس اب ہم کاروبار جیسے بھی کریں ہمیں فائدہ ہوگا، اس میں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز عقود کا فرق نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کبائر کا ارتکاب کریں گے، کسی کا ناحق مال آپ کی طرف آئے گا یا کسی ناجائز عقد کے نتیجے میں آپ کے پاس نفع آئے گا تو وہ حرام ہوگا، تو آپ حرام کما رہے ہوں اور پھر یہ کہیں کہ قرآن پڑھنے سے برکت ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے مکان میں یا آپ کے دکان میں کاروبار صحیح ہو رہا ہو، مکان میں اعمال صالحہ کا اہتمام ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو اور فرائض واجبات کی تکمیل ہو، تو انشاءاللہ قرآن کریم جو معمول کی آپ گھر کے افراد تلاوت کرتے ہیں وہی برکت کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرا دیتا ہے تو یہ بھی کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نظریہ قائم کر لینا کہ قرآن پڑھا لیا ہے بس برکت کے لیے بہت ہے، یہ غلط ہے، اس کی وجہ سے گناہوں پر جرأت کرنا یا گناہوں سے توبہ نہ کرنا اور کاروبار اور دوسرے معاملات میں جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرنا یہ خطرناک بات ہے، اس لیے بعض حضرات اس سے بھی منع فرماتے رہے ہیں۔ ہمارے حضرت والا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال یہی تھا کہ قرآن کریم اس طرح جو پڑھانے کا معمول بن گیا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گناہوں پر جری ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن بہرحال قرآن کریم پڑھانا کو برکت کے لیے یہ جائز ہے، اس کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گناہوں سے اجتناب ہو، اصل چیز پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ہے۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ محمد شعیب صاحب کے انڈیا سے اگلا سوال ہے، کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے دعا کرنا کیسا ہے، خصوصاً صلاۃ الحاجت پڑھ کر؟ ہاں جی، یہ بھی ایک حاجات میں سے ایک حاجت ہے، تو اس لیے صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ دعا یوں کریں کہ اگر اس میں میرے لیے دنیا آخرت کی بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے مقدر فرمائے، نہیں تو جہاں اللہ نے بھلائی رکھی ہے وہ مقدر فرمائے، تو اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، تو یہ دعا نماز کے بعد 3 دفعہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے دھیان کے ساتھ مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لڑکی ملے گی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ صاحب۔
مفتی فیصل احمد صاحب، محبوب احمد صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، اگر ماہر ڈاکٹر نے رپورٹ کے ذریعے بتایا کہ آپ کا مرض لا علاج ہے، آپ کا مریض جو ہے وہ لا علاج ہے، اس کے جسم میں کینسر پھیل گیا ہے اور چند دن میں فوت ہو جائے گا، تو کیا مریض کو رپورٹ کا نہ بتانا اور اس کو جھوٹی تسلیاں دینا جائز ہے؟ نیز تعزیت کا طریقہ بھی بیان فرما دیں۔ دیکھیں، اگر اس قسم کے مہلک مرض کے اندر وہ ہے اور تشخیص بھی ہو چکی ہے اور جو ظاہری اسباب ہیں اس کے درجے میں زیادہ حیات مقدر نہیں ہے، تو ایسے موقع پر مریض کو بتانے میں زیادہ فائدہ ہے، تاکہ وہ یہ جو آخری دن ہے اس کے اندر اپنے سارے جو بھی اس کے قضا کے معاملات ہیں، جو اس کے مالی معاملات ہیں، اور جو اس کو ایک فکر آخرت اس حوالے سے ہوگی کہ میں عنقریب اللہ سے ملنے والا ہوں، کیونکہ جو ناگہانی موت ہوتی ہے وہ اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، تو اس لحاظ سے یہ شخص یعنی ویسے بہت تکلیف میں ہے اور بہت پریشانی میں ہے، لیکن اس لحاظ سے اس کو ایک یعنی ایک فائدہ بھی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اب اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ تو ایسے خصوصی موقع پر اگر ہم اس سے بالکل چھپاتے رہیں گے اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ دنیا سے چلا جائے، تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، اور اس کو بتا دینا چاہیے۔ ایک تو اس کا عزم بھی جمع ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کی طرف بھی متوجہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور جو بھی تعزیت اور تسلی عیادت وغیرہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو یعنی ہر ایک چارہ ہوتا ہے کہ مریض کا بھلا ہو جائے، تو ان میں سے بعض کی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو بتائیں گے تو یہ زیادہ اس پر بوجھ نہ ہو جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جو بہت زیادہ ٹیسٹ ویسٹ کرانے کے قائل ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آج کل انسان جو ہے مصنوعی چیزیں کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ بیماری تو ہر ایک کے اندر ہی ہوتی ہے، جب زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ 2-4 نکل آتی ہیں اور نفسیاتی طور پہ وہ دب جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت اس میں قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ چیزوں کا پتہ چلنا نقصان دہ بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے خاص صورت بتائی ہے کہ کینسر ہے، آخری اسٹیج میں ہے، اور اب جو ہے وہ ڈاکٹر امید نہیں دلا رہے، اور اس قسم کے کیسز میں اکثر جو ہے ایک خاص پیریڈ کے بعد لوگ جو ہے انتقال کر جاتے ہیں، اور اس میں تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے بالکل کھل کے نہیں بتائیں گے تو شاید وہ اپنی تکلیف کا ازالہ بھی نہ کر سکے، تو لہذا اس خاص صورت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بتانا مناسب ہے، اور بقیہ لوگ جو ہے اپنے لحاظ سے چل رہے ہیں، ان پر آپ زیادہ دباؤ نہ ڈالیں اور کوئی ایک اجماع کرانے کی اس کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، والدین کے قدم پڑھنا یا ان کے قدموں کو چومنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، والدین کا بہت بڑا حق ہے، اور اگر کوئی شخص ان کے قدم چومتا ہے یا قدم کو چھوتا ہے لیکن جھکنے یعنی رکوع کے انداز میں یا سجدے کے انداز میں نہیں کرتا، والدہ لیٹی بھی ہیں، پاؤں دباتے دباتے چوم لیا یا اس طرح کی کوئی صورت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مزید یہ بھی لکھا ہے، یعنی والدین اور اساتذہ اور مشائخ کے حوالے سے، کہ ایسی صورت میں اگر جس نے چوما ہے وہ صحیح العقیدہ ہے اور جس کا چوما جا رہا ہے وہ واقعتاً اس کی کوئی ایسی حیثیت ہے جس کی وجہ سے اسے چوما جانا چاہیے، وہ والد ہے، والدہ ہے، یا کوئی استاد ہے مشائخ میں سے ہے، تو یہ دو باتیں ہوں اور پھر یہ حیت بھی نہ ہو، رکوع سجدے والی بھی نہ ہو، تو پھر یہ جائز ہوگا۔ جزاکم اللہ جی۔ اور جویریہ صاحبہ کا اگلا سوال آپ کی خدمت میں، اگر مردہ کے نقلی دانت نکالنا بھول جائیں اور دفنا دیا جائے اسے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی، دفنانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اب کیونکہ دفنا چکے ہیں اور اب اس کو دوبارہ کھولنے میں حرج ہے، اور اس میں اس کی بے حرمتی بھی ہے، اور یہ کوئی بہت قیمتی چیز بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، لیکن عام حالات میں یعنی جب پتہ چل جائے تو اس کو پہلے نکال لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی جی، نقلی دانت بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو فکس کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وضو وغیرہ کا حکم بھی وہ اوپر سے ہی پانی بہانے سے وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے، تو اگر اس قسم کے ہیں تو اس کو تو باقی رکھا جائے، اور جو دانت ایسے ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں پھر نکال لیے جاتے ہیں تو ان کو نکال لیا جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ اور مفتی محمد صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے، امتیاز چانڈیہ صاحب کے ڈیرہ غازی خان سے، بیوی کے حمل کے دوران اسے ہم بستری کا کیا حکم ہے؟
جی شرن کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس وقت میں پھر بیوی سے ہم بستری کرنا بیوی کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس وقت پھر صبر کرنا چاہیے، اور اس میں پھر بیوی کی صحت اور اس کے مزاج کا بھی دخل ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے شرعاً کوئی قباحت حمل کے کسی بھی مرحلے پر موجود نہیں ہے، ٹھیک البتہ طبی لحاظ سے جب نقصان دہ ڈاکٹر کوئی معتبر قرار دے تو اس وقت پھر اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ جی۔ اور ایمن صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، اگر کسی عورت کا بچہ دودھ زیادہ نہیں پی سکتا تو کیا وہ عورت اپنا دودھ ضائع کر سکتی ہے، اور ضائع کر سکتی ہے تو کہاں ضائع کرے؟ جی ضائع کر سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ اتنا پی نہیں پاتا، اور وہ پھر جب پستان میں رہتا ہے اس کو رہنے دیا جاتا ہے تو وہ تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس لیے عام طور پر عورتیں ایک پمپ کے ذریعے سے وہ دودھ نکال لیتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نکال کر کسی بھی مناسب جگہ پر ڈال دیا جائے، اس کو ضائع کرنے کا کوئی خاص طریقہ شرعاً منقول نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کو، بہت بہت شکریہ تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے جو آج آپ نے سوالات پوچھے ہیں ان تمام سوالات کے ساتھ کل شب 9:05 دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔